اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کا شکریہ کہ انہوں نے بالکل ایک بدر، ایک فادر، ایک باپ کی طرح ہمارے باپ کا غم منایا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل بات ہے کہ ایک طرف میں وہ ہمارے والد تھے، وہ ہمارے باپ تھے، تو اگر میں کچھ کہوں گا تو ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ بیٹا ہے، بیٹا تو باپ کی تعریف کرتے ہی۔ تو میں اس منبر پر بیٹی کی شکل میں نہیں آ رہا ہوں، بلکہ ایک ایسے انسان کی شکل میں آ رہا ہوں کہ جس نے ایک عظیم انسان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، بلکہ ابھی میں سوچ رہا تھا یہی، ان پر تو بہت کچھ انشاءاللہ میں لکھوں گا بھی، پوری ایک کتاب کی شکل میں، ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز، وہ اس لیے لکھوں گا تاکہ آنے والی نسل ان سے سیکھے، تو آنے والی جنریشن ان سے سیکھے، اور اگر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر ہم لوگ 10%، 10% یا 20% بھی چل لیں تو ہمارا سماج بہت تبدیل ہو جائے گا، بہت چینج آ جائے گا۔ عجیب ان میں خصوصیات تھیں۔ پہلے تو وہی ہوتا ہے کہ جو گھر کا فرد ہوتا ہے تو گھر کے افراد ظاہر ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے، ساتھ اٹھنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، اس کی عظمت کا اتنا ادراک نہیں کر پاتے۔ لیکن اب ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں بھی ان کی پاپولیرٹی جو تھی، ان کی مقبولیت جو تھی، ان کی لوکپریتا جو تھی، وہ پوری دنیا میں تھی۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ عزت ان کو دیتے تھے، کس طریقے سے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ یہاں کی بات نہیں ہے، یہاں تو تھی، یوروپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں ان کے ساتھ گئے تھے، پاکستان میں، اور یہ ان کی خصوصیت تھی کہ جو عزت ان کو ملی، اپنی زندگی کے آخری سیکنڈ تک اس کی عزت کو برقرار رکھا۔ یہ تو عزت اکثر لوگوں کو ملا کرتی ہے، لیکن وہ ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس عزت پر باقی رہنا، اس عزت کو برقرار رکھنا، اس وقار کو برقرار رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے برقرار رکھا اس کو۔ تو پہلی صفت، پہلی کوالٹی ان میں جو تھی، جو میں نے بہت قریب سے دیکھی، کہ اللہ کی ذات پر بے انتہا یقین تھا۔ اللہ کی ذات پر بے انتہا یقین تھا، بے انتہا بھروسہ تھا۔ یقین کی بات تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن زبان تک یقین ہوتا ہے، وہ یقین کو جو رگ و پے میں سرایت کر جائے وہ نہیں ہوتا۔ ایک دو مثالیں، چونکہ مولانا بھی تشریف لے آئے، وقت زیادہ ہے، مجھے جانا ہے۔ 1980 میں جو آج آپ حسینیہ غفرہ مآب دیکھ رہے ہیں، امام باڑے غفرہ مآب دیکھ رہے ہیں، اس شکل میں نہیں تھا۔ بوسیدہ بالکل ہو چکا تھا۔ ہمارے جد امجد حضرت دلدار علی غفرہ مآب کا تعمیر کردہ یہ امام باڑہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی چھتیں گر رہی تھیں، اور جدھر سامرہ اسپتال ہے ادھر 52 مکانات تھے جس میں گھوسی رہتے تھے، جس میں دودھ والے رہتے تھے، اور بڑے بدماش قسم کے گھوسی رہتے تھے، بڑے بدماش قسم کے دودھ والے رہتے تھے۔ تو ہمارے چچا سرکار صفت العلماء مولانا کلب عابد صاحب مرحوم، جو بہت ہی عظیم ہستی تھے، بہت ہی بڑی شخصیت تھے، اور میرے والد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ہر چیز میں ان سے رائے لینا، ہر چیز میں ان سے مشورہ لینا،
ان کا ذکر کرنا، اور میرے والد بھی مثل باپ کے ان کی عزت کرتے تھے۔ تو وہ گئے میرے والد اور ان سے کہا بھائی صاحب امام باڑہ بہت بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی چھتیں گر رہی ہیں، اس کی دیواریں گر رہی ہیں، میں بنوانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اب وہ ہنس کے ان کا جو مزاج تھا، تو میرے چچا نے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں، تمہارے پاس سرمایہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ میرے پاس تو 100 روپے بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھیا پھر کیسے بنواؤ گے؟ تو والد نے کہا کہ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ جب کام شروع ہوگا تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی اور سرمایہ کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی۔ اب میں بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں، جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، ان کو یاد بھی ہوگا کہ کھدائی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آتی رہی۔ نہ وہ صرف امام باڑہ بنا بلکہ وہ 52 مکانات بھی خالی ہوئے، اور جو 52 مکانات خالی ہوئے ان کو فری آف کاسٹ نہیں ہٹایا گیا، بلکہ ان کو کثیر رقم دے کر ہٹایا گیا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد 52 مکانات خالی ہوئے۔ آج جو کیمپس آپ کو غفران معاف کا اتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے، یہ انہی 52 مکانات کے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ امام باڑہ بھی تعمیر ہوا، 52 مکانات بھی ہٹے، کیمپس وسیع ہوا، اسٹوڈنٹس کے لیے روشنی ہاسٹل بنا۔ تو جب اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے، یہ ہم نے اس واقعے سے سیکھا۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے اثر اور رسوخ کا اور جو ان کی گڈ ول تھی اس کا استعمال کیا۔ تو ایک مثال یہ ہو گئی۔ دوسری مثال یونٹی مشن اسکول، جو فری ایجوکیشن اسکول یہاں چل رہا ہے۔ ایک بار ایک بچے سے انہوں نے پوچھا، ہماری قوم کا غریب بچہ تھا، 1998 کی یہ بات ہے، 99 یا 98 کی۔ تو انہوں نے ایسے ہی پوچھا والد صاحب نے، جن کو ہم لوگ پاپا کہتے تھے پیار سے اور محبت سے، کہ بیٹا تم کہاں پڑھتے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا، جناب غریب گھروں کے بچے بھی کہیں پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھیے اب اللہ اگر کوئی کارنامہ انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس کی قدرت ہوتی ہے کہ کسی کے لیے کام کیا جائے، تو وہ کیسے حالات پیدا کرتا ہے، کیسے واقعات پیدا کرتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ جناب غریب گھروں کے بچے بھی کہیں پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ جملہ تیر بن کر پاپا کے دل پر لگا۔ انہوں نے دوسرے دن میٹنگ کی اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں سے بھی پیسہ آئے، لیکن یہ غریب بچے جو ہیں ان کی پڑھائی کے لیے کوچنگ کلاسز شروع ہوں گے۔ اور تیسرے دن سے 9 بچوں سے وہ کوچنگ کلاسز شروع ہوئے، لیکن چونکہ خلوص تھا، چونکہ نیت پہ خلوص تھا، چونکہ ہمدردی تھی، چونکہ ایک نیک مقصد تھا، تو وہ 9 بچوں کی کوچنگ آج ماشاءاللہ اس فری ایجوکیشن پروجیکٹ میں پورے اتر پردیش کے 3000 بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ تقریباً 1500 بچے تو صرف یہی ہیں۔ اس کے علاوہ جلال پور، بارہ بنکی، کہاں کہاں، اور بھی ہماری فری ایجوکیشن پروجیکٹ کی 2 بچیوں کا نیٹ میں انہوں نے کوالیفائی کیا، ان کو میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن ہوا۔ جلال پور کی 2 بچیاں۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو برا لگے، لیکن حقیقت بیان نہیں کرنا چاہیے، بس 2-3 منٹ کی زحمت اور ہے، کہ پاپا کے نیک اعمال کا صلہ ہمیں اپنے بہنوئی کی شکل میں ملا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اور پاپا ان میں اب ان کا مزاج تھا ایسا کہ وہ جو بچوں کو اپنے تھوڑا پیچھے رکھنا چاہتے تھے، ایج بھی کم تھی، تو کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ہماری بہن کی جو شادی ہوئی اس کی شکل میں پاپا کی نیکیوں کا ثمرہ ہم کو ملا۔
اور آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بہنوئی نجمی بھائی ماشاءاللہ کس امانت داری سے، ہم گواہ اس بات کے، کس دیانت داری سے، کس خلوص سے تمام پروجیکٹس کو سنبھالے ہوئے ہیں، نہ صرف سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اپنی اتنی اچھی جاب چھوڑ کے آگے فی سبیل اللہ، اور ان کی عبادتوں سے تو آپ واقف ہیں، ان کے خوف خدا سے تو آپ واقف ہیں۔ تو پاپا کو ان کی زندگی میں ان کی نیکیوں کا بہت صبرہ مل گیا تھا۔ تو یہ اللہ پر توکل، یہ اللہ پر بھروسہ، اور دوسری بات یہ وہ اصولوں پر بہت اٹل رہے۔ انتہائی نرم انسان، انتہائی کس طریقے سے وہ بچوں سے ملتے تھے، کس طریقے سے وہ بڑوں سے ملتے تھے، کس اخلاق سے وہ بزرگوں سے ملتے تھے، آپ سب نے دیکھا ہے۔ یہی اخلاق، یہی جھک کر ملنا، یہی پیار اور محبت، یہی انکساری، یہی ہمدردنس انسان کو محبوب بناتی ہے۔ اگر انسان میں غرور اور گھمنڈ ہوگا اور وہ کسی کو عزت نہیں دے گا تو اس کو خود بھی عزت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو عزت کمانا ہے تو دوسروں کو عزت دینا ہوگی۔ اگر آپ جھک کر ملیں گے تب آپ کی عزت ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہ جھک کر ملتے تھے، کہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ عالمی شہرت کا ایک اسکالر، عالمی شہرت کا ایک عالم دین، تو ان میں تھوڑا روب پیدا ہو جاتا تھا، لیکن وہ 2 منٹ میں ایسی بات کرتے تھے مسکرا کر اور پیار سے کہ 2 منٹ کے بعد وہی جو روب میں آیا ہوا تھا وہی انسان بالکل فری ہو جاتا تھا اور ایک دم گھل مل جاتا تھا۔ تو اصولوں پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ وقت کی پابندی، آج سے 50 سال پہلے آپ یہ سوچ سکتے تھے کوئی ذاکر وقت کی پابندی کرتا ہو؟ 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے مجلسیں لیٹ ہوتی تھی، لیکن ایک اصول انہوں نے بنایا۔ شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت لطیفے بھی ہیں اس پہ، کہ اکثر تو وہ گئے اور وہ جنہوں نے صاحب خانہ مجلس کی تھی وہ باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پڑھ کے پیچھے کے دروازے سے چلے گئے، لیکن وہ اٹل رہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے مجلس پڑھوانا ہے تو میری شرط پر پڑھوانا ہوگی، وقت کی پابندی، اس پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا، اس پر میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس اصول پر اٹل رہے تو دنیا نے اس کو قبول کیا، اور جہاں بھی جاتے تھے پوری دنیا میں نہ 1 منٹ کی تاخیر ادھر ہوتی تھی نہ ادھر ہوتی تھی۔ تو ہمارے علماء کو بھی اس میں توجہ دینا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اسی طریقے سے شادیوں میں جہاں پیسے کا اسراف ہوتا ہے، جہاں فضول خرچی ہوتی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا میں وہاں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس اصول پر بھی عمل کیا، نکاح نہیں پڑھایا کبھی ایسی شادیوں میں کہ جہاں اسراف ہو، جہاں فضول خرچی ہو اور جہاں پیسے کی فراوانی ہو۔ تو ان کی ذات میں اتنی صفات جمع تھیں، اتنی کوالٹیز جمع تھیں کہ میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے۔ اور ایک بات وہ کہا کرتے تھے، نہ لڑو نہ ڈرو، نہ کسی سے ڈرو اور نہ کسی سے لڑو، اپنی بات کہہ دو۔ یہ بات میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں نہیں ہے کہ کوئی جواب کسی کو نہ دو۔ تو آپ دیکھیے کہ شروع میں، اب تو ظاہر ہے کہ سب نے محبت کی حدیں ختم کر دی، سب نے واقعاً عقیدت کی حدیں ختم کر دی۔ 3 سال کی بیماری میں جتنی دعائیں ان کے لیے ہوئیں، بقول مولانا آغا روئی صاحب، اتنی دعائیں میں نے کسی عالم دین کے لیے نہیں دیکھی۔ تو اس زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے کچھ لوگ ان کے جو نظریات کے خلاف تھے وہ ان کے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے، اخبارات میں مراسلات بھی دیتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی کہا کہ میں وقت کو برباد نہیں کروں گا، میں اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کروں گا، اور نہ کوئی میرا بچہ جواب دے گا، نہ میرا کوئی رشتہ دار جواب دے گا، نہ کوئی میرا عزیز جواب دے گا۔ تو ان کی ذات ایک یونیورسٹی کے مثل ہے، ایک دانشگاہ کے مثل ہے کہ جس سے ہم کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اور تمام افراد کو سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ایسی شخصیتیں واقعاً
بہت کم پیدا ہوتی ہیں، کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اہل لکھنؤ کا اور پورے ہندوستان کے مومنین کا، مسلمانوں کا اور پوری دنیا کے مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے والد کا غم منایا، اس کو دیکھ کر ہم سب کے سر جھک گئے ہیں ان سب کے آگے، اور ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا مشن پوری امانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور آپ حضرات بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ ان کا مشن سب جاری رکھیں، کیونکہ ان کا مشن فقط ایک خاندان کے لیے نہیں تھا، ایک گھرانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری امت کے لیے تھا، امت کے لیے تھا، پوری ملت کے لیے تھا، پوری قوم کے لیے تھا۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ قرآن خوانی کر کے ان کو بخشتے رہیے، بچوں کو تعلیم دلوا کر ان کو ایصال ثواب کرتے رہیے، اور ذکر اہل بیت کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔